بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کوئٹہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا دکھ پوری قوم آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ آج بھی ان کے پیارے، ان کی لاشیں اتنی سخت سردی میں لے کے باہر ہیں۔ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کو وزیر اعظم نے بھیجا، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہزارہ برادری کے افراد کو چن چن کو نشانہ بنایا جاتا رہا اور اس دفعہ کانکن جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کون ہے اور کیا مقاصد ان سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکا جا رہا، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی خانہ جنگی یا آپس میں بھائیوں کو لڑانے کی ایک بار پھر سازش ہو رہی ہے؟ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ایک اور واقعہ ایسا ہی اسلام آباد میں پیش آتا ہے، 22 سالہ نوجوان اسامہ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس میں پھر قانون نافذ کرنے والے جو افراد ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سائی وال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی پہلے ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں، آج بھی لوگ انصاف کے منتظر ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور ایک پروگرام کے آخر میں ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور یہ صاحب، یہ آخر ہزارہ کا جو علاقہ ہے اور کوئٹہ کے اندر ایک آبادی ہے، میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو بڑی فصیلیں اور پوری ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئٹہ سے الگ کوئی ایک حصہ ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا ہے کہ وہ شاید اس شہر کے باسی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں کہ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر جو ہے وہ اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھے رہے، اور آج بھی وہی منظر ہے۔ یہ کب تک ہم ایسے مناظر؟ دیکھیں، دو طرح کے ہزارہ ہیں۔ جو علاقہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہزارہ ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے سے وہاں آباد ہیں۔ 1930s میں کہیں وہ آئے تھے جب کوئٹہ آباد ہو رہا تھا، اور جنرل موسیٰ اور یہ لوگ وہاں پر آئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، یہ مری آباد کا علاقہ ہے، علمدار روڈ کا علاقہ ہے۔ جنرل موسیٰ کے زمانے کے اندر ایک افغانستان سے ایک بہت بڑی کھیپ ہزاروں کی آنا شروع ہوئی۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہزارہ اور پشتون لڑائی جو ہے یہ امیر عبد الرحمن کے زمانے کی چلی آ رہی ہے۔ کس دور کی؟ پرانی، آج سے 200-300 سال پہلے، 300 سال پہلے، اس سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہے۔ ہزاروں کے ساتھ چونکہ ہزارے جو تھے، اصل میں ہوتا یہ ہے عثمان صاحب، بیسیکلی ان کو اوریجن کیا ہے؟ اوریجن تو ہزارہ جات افغانستان۔ افغانستان کون سا علاقہ افغانستان؟ مزار شریف کے آس پاس۔ اچھا، مزار شریف کا۔ تو ہزارہ جات کا جو علاقہ تھا اس میں ہزارے آباد تھے۔ ہزارے پورے اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ سیکٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں افغانستان میں۔ ہمارے ہاں بہت آسان ہوتا ہے جب آپ ٹرائبل سوسائٹی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں اور آپ کا پلہ دونوں برابر ہو، تو ایک کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ واجب القتل ہے، اور آپ واجب القتل کا۔ ہزاروں کے ساتھ یہ ہوا، افغانستان میں ہوا۔ وہاں سے وہ بھاگ کے کوئٹہ آ گئے، انگریز جہاں پر موجود تھا انہوں نے اس کو وہاں پناہ دی، وہاں پر رہنے لگ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ایک صورتحال بلٹ ہوئی تو پھر یہ دوبارہ بھاگے وہاں سے اور کچھ یہاں پر آ کے آباد ہونا۔ یہ جو علاقہ ہے جو ویسٹرن بائی پاس، جب یہ وہاں پر آباد ہے۔ کول مائن کا یہاں پر یہ علاقہ ہے، یہ جو مچ کا جو علاقہ ہے، اس مچ سے ایک راستہ سیدھا نکلتا ہے۔ اگر پہاڑ ذرا سا کراس کریں تو آپ مریوں کے علاقے میں ہرنائی سے ذرا سائڈ پہ ہو کے نکل جاتے ہیں، اور یہی وہ علاقہ ہے جو سانگان سے ہوتا ہوا وہاں جاتا ہے۔ اور ہمیشہ 1973 سے لے کے آج تک اس علاقے کے اوپر ہمیشہ وہ نیچے اترتے تھے، اتر کے یہ جو علاقہ ہے بی بی نانی کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر جو آ کے ایکشن کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلا جو کارڈ دیکھ کے، شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرنے کا واقعہ ہوا وہ بی بی نانی کے اس جگہ پہ، ایک جگہ ہے جسے پیر غیب کہتے ہیں، وہاں پر ہوا۔ بی ڈی اے کے کچھ لوگ تھے، یہ نواب بگٹی کی اس کے بعد جام بھاگ ہونے کے 2-1 سال کے بعد ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پوری سڑک بولان پاس کا علاقہ ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس علاقے کے اندر، اور کسی بھی وقت کا۔ ہزارہ لاوارث قوم ہے، نہ پٹھان ان کے ساتھ ہے، پٹھانوں کی صدیوں کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، بلوچ ان کو اون نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ لاوارث سی قوم ہے، اس کو بیچارہ پہلے سواتی آتے تھے بیچارے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ تو لیاقت صاحب کا بات کریں گے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جی ذمہ داری کس کی ہے، ہم کہتے ہیں دشمن کی سازش ہے، انڈیا یہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ تو ہمیں جوائن کیا بلوچستان سے ترجمان ہے حکومت بلوچستان کے لیاقت شہوانی صاحب۔ السلام علیکم لیاقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شانی صاحب، کیا اپڈیٹ ہے؟ وزیر داخلہ صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کا مداوع کر رہے ہیں؟ بلوچستان حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس حوالے سے؟
देखिए, इकदामात बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये कि इंतहाई दर्दनाक, करबनाक, अलमनाक, एक वहशतनाक एक वाक़या पेश आया, अनफॉर्चुनेटली पेश आया, और इस गवर्नमेंट में जो है ये इस तरह का दूसरा या तीसरा वाक़या है। वो पहले जो वाक़यात होते थे प्रीवियस गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी एक शख्स के नाक से भी अगर खून बहता है, वो हमारे ये बड़ा तशवीश और दुख का बायस है। और यहाँ पर तो ये माइंस वर्कर, ये वो लोग हैं कि पहले ही जिंदगी ने इनके साथ इनको कुछ नहीं दिया। इन बेचारों को माइंस में मीटर अंदर जाके किस मुशक्कत से, किस मुश्किल से बच्चों की अपनी रोजी कमाते हैं। ये तो वो लोग हैं, इनको ज़कात दें, इनको वेलफेयर के इक़दामात करें, इनकी दुआएं लें। कुजा ये कि इनके साथ इतना बड़ा बेदर्दी से इनको कत्ल किया, जुल्म किया गया। तो अब इनके जो लवाकिन हैं वो वहां पर बैठे हैं और उनका एहतजाज का राइट है। देर एग्रीव्ड, देर हर्ट। और हम जो कोलपुर से लेके नीचे इलाका है अपना, खुसूसन वो जो बुलान पास तक के जो एंड से पहले का इलाका, जो डाडर से पहले, ये बड़ा तिकी इलाका, आप ज़ाहिर बात है वहाँ के रहने वाले, और शवानियों का तो बहुत करीब इलाका है। इस इलाके के इर्द गिर्द जो आबादी है, क्या उसके ऊपर कभी बहुत ज्यादा विजिलेंस कम हो गई है, या क्या है कि वहां से लोग निकल के आ गए इधर से? देखिए, विजिलेंस जो है पूरे बलूचिस्तान में है। विजिलेंस जो है खुद डेटा सजेस्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि कितना प्रीवियस गवर्नमेंट के मुकाबले में विजिलेंट रहे। इस गवर्नमेंट के आने से पहले 2018 में देखें 284 इंसिडेंट होते हैं, 313 उसमें अमवात होते हैं लोगों के, और 609 इंजर्ड। अगले साल 2019 में ये गवर्नमेंट आती है, 193 इंसिडेंट है, 145 हलाकतें हैं और 588 इंजर्ड है। 2020 में आप मजीद देखें 75% लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी, 126 वाकयात, सिर्फ 83 हलाकतें और 205 इंजर्ड। इससे अखज़ कर सकते हैं। दूसरा, ओरिया मकबूल जान साहब अब इंट्रो में बता रहे थे कि हज़ारा को कोई ऑन नहीं करता। हज़ारा हम सबका है, हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं, बलोच के भी नहीं। मैं इस बारे से नहीं कह रहा शान साहब, मैं पता है क्या मतलब, बेचारा कमजोर ट्राइब है ना, उस तरह निकल नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता, कबायली लेवल पर आपको भी पता है। नहीं, दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त है। आबादी के लिहाज से, कम्युनिटी के हवाले से आप देखें, सिर्फ पूरे बलूचिस्तान में मतलब 2 ही मोहल्ले हैं जहां पर रहते हैं। पहले तो लोगों के साथ आम एक रूटीन की लाइफ होती थी, वो भी गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 अशुर में जो इस तरह पैदर पे वाक़यात हुए, वो तो कन्फाइंड और लकड़ियों के बेचारे रह गए थे। और गुज़िश्ता ख़ुसूसन 2020 में आप किसी हज़ारा भाई से पूछ लें, किसी को कॉल करके अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर पूछे, वो कहेगा कि भाई ऑलमोस्ट 80% बेहतरी तो आई है। ये तो हम तस्लीम करते हैं। मैं खुद 2 दफा गया हूँ, तस्लीम करते हैं, मेरी खानदान के लोग वहां पर मौजूद है, तो हम तस्लीम करते हैं बहुत बेहतरी आई है। लेकिन मसला तो लोग बोलान जा रहे थे, पिकनिक पे जा रहे थे, वो जो पहले जाते थे पिरगैर या बोलान या दीगर इलाकों में ज़ियारत, अच्छा बायरो ट्रैवलिंग कराची तक या रोब इस्लामाबाद तक, अब तो वो रमक बहाल हो गई थी, वो रौनकें बहाल हो गई थी। और फिर ये रौनकें जो हैं आपके इस मुल्क के दुश्मन को कहाँ बातें हैं। वरना मुझे और या मकबूल जान साहब लॉजिक समझा दें, ये जो वर्कर्स हैं माइनर, सही कह रहे हैं, इन बदबख्तों की कुल कायनात में किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? सही कह रहे हैं। इनको जाके इस तरह कत्ल करना, मर्डर करना। अच्छा शवानी साहब, एक और अर्ज करूं, मैं कल भी एक जगह पे कह रहा था कि हमारी वहां की जो लीडरशिप है, आपकी नहीं कह रहा हूं, किसी ने कंडेम नहीं किया अभी तक जो आपकी मुकाबले की लीडरशिप है कि ये गलत लोग हैं, या जो BLA की या उसके पीछे जो ताने, कोई नहीं करता जो आपकी सारी की सारी। ना अख्तर महंगल साहब का को मैंने बयान सुना है, ना मैंने किसी और तरफ से और बयान सुना है, महमूद टिकरी साहब का मैंने बयान नहीं सुना। अख्तर महंगल साहब का तो ट्वीट आया था, उसने कंडेम किया। अच्छा। बाकी लीडरशिप जो है मेरे नजरों से नहीं गुजरा, मुमकिन है किया होगा। दिल खराश वाकया है। मैं समझता हूँ जो इसका कंडम नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। और या मकबूल जान साहब बात को समेटते हैं, ये वाकया अफगानिस्तान में पेश आया, हमें कंडम करना चाहिए। इस तरह के वाकयात बगदाद में पेश आए, इराक में पेश आए, गल्फ में पेश आए, अफ्रीका में। आखिर हमारा एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता तो है एक दूसरे के साथ। सही है। इन विचारों के साथ जो हुआ है, ये तो अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी हो, उसको हम एज ए इंसान हमें खंडन करना चाहिए। अगर कोई खंडन नहीं करता तो फिर वो खुद इंसान नहीं है, फिर वो अपना DNA पर जाके खुद टेस्ट कराए, वो अपने जमीर
اپنے بٹن کھول کے دیکھے، اپنے ذہن کو دیکھے، اپنے روح میں جاگ کے آیا وہ انسان ہے بھی یا کہ نہیں ہے. اچھا شیوانی صاحب یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، ابھی بھی اپنے پیاروں کی لاشیں اور میتیں لے کے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں شدید سردی کے اندر، تو مذاکرات جو ہیں وہ کس سطح پر ہیں؟ وہ بلوچستان حکومت سے اگر ان کے مذاکرات چل رہے ہیں یا ان پر اعتبار نہیں ہے تو کس سے بلانا چاہ رہے ہیں وہ؟ شیخ صاحب کو بھی حکم ملا ہے کہ وہ بھی کوئٹہ پہنچیں، تو اب کیا ہوگا؟ کیا کس کی بات مانیں گے؟ کس کے کہنے کے اوپر وہ واپس جائیں گے اور اپنے لوگوں کی تدفین کریں گے؟ اب دیکھیں وہاں پر مختلف نقطۂ نظر ہے. کچھ تو بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات پہ بھی وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر لیول پہ اس پہ وہ انگیج ہوں. دونوں صورتوں میں ہم حاضر ہیں. دونوں صورتوں میں واقعہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کرنا پڑا، اور وہ دیکھیں وہ پچھلے دفعہ وہ ایک مطالبہ تھا، لیکن اس وقت پے در پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، وہ رکنے میں نہیں آ رہے تھے. ابھی صورتحال یکسر بدل ہے، چینج ہے. ہزارہ جو ہے 2 MPAs وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور خالق ہزارہ صاحب منسٹر ہیں. اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے دے آر ایگریوڈ، ان کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی. اس مرحلے پہ وہ جذباتی ہیں. یہ جو میں نے فیکٹ اینڈ فگر گنوائے ہیں، شاید اس لاجک کو اس مرحلے پہ قبول نہ کریں. بہت سارے اس میں لوگ اس وقت موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ دے آر ہرٹ ناؤ، دے آر ایگریوڈ، تو وہ جذباتی ہیں. ہم ان کو گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کو اعتماد دلا رہے ہیں، اور اعتماد ہے کہ یہ گورنمنٹ اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے پرانی جو رونقیں ہیں بلوچستان کی، کوئٹہ کی، علمدار روڈ کی، ہزارہ ٹاؤن کی، اس کو ہم نے بحال کیا ہے. They know it. لیکن چونکہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف نقطۂ نظر ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف آرا، کچھ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ریزننگ کرتے ہیں، کچھ لاجیکل ہوتے ہیں. ہم نے سب کو سننا ہے، ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. جس لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، ہم حاضر ہیں، انگیج ہوں گے. اور جو اس سردی میں یہ لوگ وہاں پر ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں، لاشیں جو پڑی ہیں ان کا تقدس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو آلریڈی انگیج ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کل تک جو ہے یہ دھرنا جو ہے انشاءاللہ ختم ہوگا. بہت شکریہ شیوانی صاحب، آپ نے وقت دیا. بات تو بالکل صحیح ہے ان کی، جو بھی وہ کر رہے ہیں، اور اپیل بھی کر رہے ہیں ان سے. سچویشن ایسی ہے ہمارے پاس، آپ جہاں بیٹھ کے کوئی بندہ اسیس نہیں. ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ کو ایسے کئی مواقع کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں پوری ٹرین جو ہے نا، آپ کو دیکھ لینا، اس کو آپ ویجیلنٹ اتنا ہونے سے، مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ اس کے چاہیے. آپ اتنی سی فورس ہے پوری کی پوری، نہ آپ کو کوئی ایریل اس کے اوپر مسئلہ ہے، نہ باقی چیزیں ہیں. اور یہ علاقہ ہے بڑا خطرناک، اور اس کے اندر لیکن بیسیکلی کنڈیم کرنا چاہیے ایکٹیویٹیز کو، اور یہ نہیں ہوتا سر. میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہوتا ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اور دل خراش واقعہ جو اسلام آباد میں پیش آیا، اور پولیسنگ کے اوپر کچھ سوال اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر کریں گے بات.